الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ صدقہ فطر کے احکام و مسائل کے سلسلے میں آج ہم کچھ جانیں گے۔ چونکہ صدقہ فطر یہ کہا جاتا ہے روزہ کھولنے اور توڑنے کو، روزہ ترک کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ صدقہ فطر روزہ ختم ہونے کے بعد جب عید والی رات آتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اسی کو زکوٰۃ فطر کہا جاتا ہے یا صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے، لازم ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے غلام ہو یا آزاد، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کے اوپر یہ ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی غلام، آزاد اور اسی طرح سے مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے، ہر ایک کے اوپر کھجوروں میں سے ایک سا یا جو میں سے ایک سا زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کو یہ فرض کیا۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ عید کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس حدیث کے اندر بہت کچھ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر کے حوالے سے بہت کچھ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں فرض ہے، یعنی یہ فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، آزاد ہو چاہے غلام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کے اوپر، مسلمانوں میں سے، یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، غیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسلمان کے اوپر ہے، من المسلمین یعنی مسلمانوں میں سے جو بھی ہے، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کے اوپر، تو یہ فرض ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس سے نکالا جائے گا کھجور اور جو، اس میں دو کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث کے اندر صحابی سے ثابت ہے کہ کھجور اور جو کے علاوہ ذکر ہے پنیر ہے یا منقع ہے یعنی کشمش وغیرہ ہے، اس سب سے زکوٰۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی بتا دیا اس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کے عید گاہ جانے سے پہلے عید کی طرف نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر چونکہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے اور اسے نکالے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کی حکمت کے بارے میں کہ یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر کی حکمت کیا ہے، تو اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس وہ بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم وطعم من اللغو والرفث، کہ روزے دار کے لیے پاکی کا ایک ذریعہ ہے، کس چیز سے؟ لغو اور بےہودگی سے پاکی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا۔ اور یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر اس کو نکالنا ہے کہ روزے کی حالت میں ایک روزہ دار سے بہت ساری اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے تلافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب اور ضروری کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ الفطر یہ فرض ہے روزہ دار کے اوپر، اور اسے روزہ دار کے لیے پاکی کا ایک سبب بتلایا گیا ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ رفث یعنی بےہودگی یا اس طرح کی جو باتیں ہو جائے اس سب کے تلافی کے لیے ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے کھانا ہو، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اداہا
قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے پہلے زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر ادا کر دیا تو یہ مقبول صدقہ ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ فطر کے لیے یا صدقہ فطر کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے آدمی ادا کر دے، عید کی نماز سے پہلے پہلے، اور اس کے وجوب کا جو وقت ہے وہ سورج ڈوبنے کے ساتھ سے شروع ہوتا ہے اور عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے، یہ ہے کہ اس وقت میں نکال دے۔ اور ہر آدمی کے اوپر جو کہ اس کے ماتحت ہے اس کے طرف سے نکالنا یہ ضروری ہے کہ وہ نکالے۔ مان لے کہ ایک گارجین ہے، گھر کا مالک ہے، اس کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں یعنی بچے اور بیوی اور غلام وغیرہ جو بھی اس کے ماتحت میں ہیں یا جن کے نان و نفقہ ان کی ذمہ ہے اس کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ تو عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو نکال دینا ہے، عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے اس کو غریبوں کو دے دینا ہے، مسکینوں کو دے دینا ہے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ یہ زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے پہلے، اگر کوئی عید کی نماز کے بعد نکالتا ہے تو یہ عام نفلی صدقات میں مانا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی سبب ہے، کسی وجہ سے مسکینوں کو اور غریبوں کو نہیں دے سکا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ وجہ یہ کہ مان لیں کہ کچھ مسکین مل گئے ہیں ان کو دے دیا گیا ہے، اور مسکین ہیں جو نہیں آ سکے ہیں ان کو نہیں مل سکا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یا مان لیں کہ جہاں آدمی رہتا ہے وہاں مسکین نہیں ہے، دوسری جگہ منتقل کرنا تھا جس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی تو وہ الگ بات ہے، ورنہ عید کی نماز سے پہلے پہلے مسکینوں کو تھما دینا ہے۔ اور صدقہ فطر کی جو حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، دوسرے کہ مسکینوں کا کھانا ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی سبب اس کے بیان کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو موقع فراہم کیا ہے کہ ایک مسلمان پورے رمضان کا روزہ رکھا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو یہ توفیق بخشی ہے اور اس کے شکرانے کے طور پر اس کو ادا کیے جائے اور غریبوں اور مسکینوں کی ہیلپ کی جائے، تاکہ غریب اور مسکین عید کے دن دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ہاتھ پھیلانے سے وہ بے نیاز رہے اور عید کی خوشی میں وہ شامل ہو عام لوگوں کے ساتھ۔ تو صدقہ فطر نکالنے کے سلسلے میں کہ صدقہ فطر آدمی جو اناج یا غلہ استعمال کرتا ہے خوراک کے طور پر اس میں سے آدمی نکالے گا۔ اگر کہیں چاول کا استعمال ہوتا ہے آدمی چاول سے نکالے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آٹا استعمال کرتا ہے، روٹی کھاتا ہے تو آٹا ہی نکالے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کھجور کا ذکر کیا ہے، کھجور آدمی نکالے، کھجور اگر استعمال ہے تو کھجور سے نکالے۔ اور اس کے علاوہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکالا کرتے تھے وہ غلہ میں سے، کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من طعام، یعنی غلہ میں سے کھانے پینے کے معنی میں جو بھی ہے جس کو آدمی اپنے یہاں استعمال کرتا ہے اس کے حساب سے اس کو نکالا جائے گا۔ او صاع من شعیر، یا جو میں سے، او صاع من تمر، یا کھجور میں سے، او صاع من عقد، یا یہ پنیر وغیرہ میں سے، پنیر میں سے، یا اسی طرح سے کشمش وغیرہ جو ہے او صاع من زبیب، یہ کشمش وغیرہ میں سے، اس سب میں سے آدمی جو بھی اپنے یہاں خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے اس میں سے ایک سا نکالے گا۔ سا یہ ایک پیمانہ ہے، ایک مقدار ہے۔ اگر کہیں سا نہیں پایا جاتا، یہ پیمانہ نہیں پایا جاتا تو ابھی کلو کے حساب سے 2.5 کلو یا 2.5 کلو تقریباً وہ فی آدمی کے پیچھے، یعنی ہر آدمی پہ وہ 2.5 کلو نکال دے اور مسکین کو وہ دے دے ہر آدمی کے اوپر۔ اور اگر وزن کرنے میں مشکل ہو تو اس حساب سے مد 4 مد بنتا ہے، جو درمیانہ ہاتھ ہے جس کا، اس سے 4 مد نکالے، یہ مد ہے۔ دونوں کو ملا کر کے ایک لپ کو، یہ جو لپ ہے دونوں ہاتھ ملا کر کے اس کو مد بولا جاتا ہے، اور 4 مد یہ ایک سا بنتا ہے، جو درمیانہ ہاتھ ہے اسے آدمی نکال دے، یا وزن کے اعتبار سے۔ اور مد اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر لے
تو اس کے ایک مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ما بلغ مد احدہم ولا نصیف، نصیف بولا جاتا ہے ایک ہاتھ کو، یہ ایک، اور دونوں ہاتھ کو ملاتے تو یہ مد بنتا ہے۔ تو مد، 4 مد اگر نکالے درمیانہ ہاتھ سے تو یہ 1 سا کے برابر ہو جائے گا، یا کلو کے حساب سے 2.5 کلو آدمی یا 3.25 کلو تقریباً، یعنی 3 کلو کے لگ بھگ یا 2.5 کلو 3.25 کلو نکال دے ہر آدمی کے پیچھے تو یہ 1 سا بن جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں کہ اناج میں سے جو بھی غلہ انسان استعمال کرتا ہے اپنے یہاں، چاول ہمارے یہاں چلتا ہے تو چاول میں سے آدمی نکال دے، یا جو بھی چل رہا ہے آٹا وغیرہ ہے تو اس میں سے آدمی نکال دے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سا کا اس میں ذکر کیا ہے، اس لیے سا سے کم نہیں چلے گا، 1 سا سے کم یعنی 2.5 کلو سے کم نہیں، ہر آدمی کے اوپر 2.5 کلو کے حساب سے اس کو نکالنا ہے۔ اور یہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے نکالا کرتے تھے اسی حساب سے نکالیں گے۔ اور فطرانہ غلے کی شکل میں ہے، نقدی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ روپے کی شکل میں نکالتے ہیں قیمت لگا کر کے، کہ کشمش کی قیمت اتنی ہے، یا جو کی قیمت یہ بن رہی ہے، یا آٹے کی قیمت یہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ غلہ ہے، کھانا آدمی نکالے گا، پیسہ نہیں ہے۔ گرچہ کہ بعض علماء اس کے قائل ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ چونکہ حدیث کے اندر اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ طعام کا ذکر آیا ہے، کھجور میں سے ہو چاہے پنیر میں سے ہو یا جو میں سے ہو، وہ غلے کی شکل میں نکالے گا اور مسکینوں کو دے گا۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی کے حساب سے اگر فیصلہ کرے تو دیکھیں جو لوگ پیسے کے قائل ہیں، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ پیسے کے قائل ہیں تو گویا کہ وہ نص صریح کے خلاف کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جو کہ علیم اور حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، شریعت ساز ہے، اس کو تو پتہ ہے نا، اور اس نے اپنے نبی کی زبانی یہ بات کہلوائی کہ وہ اناج نکالے، غلہ نکالے، کھانا نکالے۔ تو جو لوگ پیسے کے قائل ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حدیث سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اناج نکالا جائے، غلہ نکالا جائے، طعام کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، جو بھی ہو، جو آدمی اپنے یہاں خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے اس میں سے آدمی نکالے۔ جو بھی جنس استعمال کرتا ہو، چاہے کوئی چاول استعمال کرتا ہو یا کوئی مکئی استعمال کرتا ہو یا جو بھی اپنے یہاں استعمال کرتا ہو، اس کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور یہ وقت جیسا کہ بتلایا گیا کہ یہ وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی عید، یعنی آخری رمضان کو جو سورج ڈوب جاتا ہے، جو عید والی رات آتی ہے، اس رات میں اس کو دینا ہے عید کی نماز، یعنی صبح میں عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے، یا کوئی شادی کرتا ہے، یا کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے، عید رات کے آنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے اگر کوئی اسلام میں داخل ہو یا شادی کرے تو جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے۔ یا شادی کرتا ہے، شادی کر کے لاتا ہے تو اس بیوی کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے۔ اسی طرح سے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچہ کے اوپر بھی صدقہ فطر ہے۔ لیکن سورج ڈوبنے کے بعد اگر کوئی شادی کرے یا اسلام میں داخل ہو یا بچہ پیدا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فطر نہیں ہے، صدقہ فطر نہیں ہے۔ یا اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے مکمل کر لیے ہیں، عید کا جو چاند ہے وہ نکل گیا ہے، اس کے بعد اگر انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ فطر اس کے اوپر ہے۔ لیکن اگر سورج ڈوبنے سے پہلے اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے، زکوٰۃ فطر نہیں ہے۔ تو یہ صدقہ فطر چونکہ غریبوں اور مسکینوں کا کھانا ہے، اس لیے یہ غریبوں اور مسکینوں کو دینا چاہیے۔ اس لیے اس کا جو مصرف ہے، جہاں یہ زکوٰۃ الفطر دیا جائے گا وہ مسکین ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ طعمۃ للمساکین، کہ یہ مسکینوں کا کھانا ہے، مسکینوں کا کھانا ہے، تو اس کے مصرف کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے مصارف وہی ہے جو زکوٰۃ کے مصارف ہے، یعنی 8، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یعنی 8 قسم کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ صرف کیے جائیں گے، یعنی زکوٰۃ جو فرضی صدقات ہے یا فرضی زکوٰۃ ہے نا، تو وہ جو پیسے ہیں ان 8 لوگوں میں دیا جائے گا، یا 8 لوگوں کو اس میں مستحق مانا جائے گا۔
ज़कात फ़ित्र या ज़कात फ़ित्र या सदक़ा फ़ित्र ये मिस्किनों के लिए है, मिस्किनों को देना चाहिए। 8 किस्म में न दे करके ये मिस्किनों को देना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुअमतुल लिल मसाकिन। अगर एक शख्स उसके पास ज़कात फ़ित्र निकालने की सकत नहीं है, यानी एक दिन के खाने से अगर ज़्यादा है तो हर आदमी ज़कात फ़ित्र निकालेगा, सदक़ा फ़ित्र निकालेगा। लेकिन अगर एक आदमी है, उसकी बीवी मालदार है, उस आदमी के पास नहीं है कि वो ज़कात फ़ित्र निकाले, तो उसकी बीवी ज़कात फ़ित्र निकाल करके या सदक़ा फ़ित्र निकाल करके अपने शौहर को दे सकती है। जिस तरह कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ैनब जब आई तो उसने पूछा कि मैं अपने शौहर को ज़कात दे सकती हूँ, तो आपने कहा कि हाँ दे सकती हो। गोया कि शौहर अगर गरीब हैं या मुस्तहिक़ है, ज़कात की मुस्तहिक़ बीवी अगर मालदार है, वो ज़कात निकालती है तो शौहर को वो दे सकती है। लेकिन शौहर अगर मालदार है, बीवी गरीब है, तो शौहर बीवी को ज़कात नहीं देगा, क्योंकि बीवी का जो नानो नफ़क़ा है वो शौहर के ज़िम्मा है, और शौहर का नानो नफ़क़ा बीवी के ज़िम्मा नहीं है। बीवी के ज़िम्मा नहीं है कि बीवी शौहर को खिलाए, तो बीवी ज़कात दे सकती है। इसी तरह से अगर सदक़ा फ़ित्र का मुस्तहिक़ है शौहर, तो बीवी दे सकती है, लेकिन शौहर बीवी को सदक़ा फ़ित्र या ज़कात का जो माल है वो नहीं दे सकता है, क्योंकि शौहर के ऊपर खिलाना पिलाना है। इसी तरह से बाप अगर मालदार है तो बेटा को सदक़ा फ़ित्र या ज़कात नहीं दे सकता, या बेटा अगर मालदार है तो बाप को ज़कात या सदक़ा फ़ित्र नहीं देगा, बल्कि असल माल से मदद करेगा, जो असल माल है उसे मदद करेगा उसमें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़कात फ़ित्र निकाल करके गरीबों और मिस्किनों को न दे करके वो ख़ुद अपने यहाँ कि जो मदरसा है या जिसमें वो मौलाना को रखते हैं उनको देते हैं। तो मेरे भाई देखिए, बहुत सारी जगहों में मस्जिदों में रखा जाता है, गरीबों को न दे करके फिर उसको बेच करके जो इमाम होते हैं उनकी तनख्वाह दी जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये ख़ुद खाना हुआ ये कि एक आदमी ज़कात फ़ित्र निकालता है और ख़ुद अपने ऊपर इस्तेमाल करता है, क्योंकि मौलवी का जो तनख्वाह देना होता है, जो आलिम होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, उनको जो तनख्वाह देना होता है वो सारे लोग हैं, वो ज़िम्मेदार हैं, वो तनख्वाह दे। ये नहीं कि ज़कात फ़ित्र को बेच करके आप और उसे आप तनख्वाह दे, तो ये सही बात नहीं है। हाँ, अगर इमाम अगर मुस्तहिक़ है, ज़कात फ़ित्र का मुस्तहिक़ है, तो उनको दिया जा सकता है, ये अलग बात है। लेकिन गरीबों को न दे करके वो अपने गाँव में रख कर या अपने मदरसे में अगर मान ले ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि ज़कात फ़ित्र के मुस्तहिक़ है, तो उनको दिया जा सकता है। लेकिन अपने मसरफ़ में लाना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये होगा ही नहीं, ये सही नहीं होगा। ऐसे शख्स को इससे बाज रहना चाहिए। जो लोग इस तरह से करते हैं कि ख़ुद अपने यहाँ रख लेते, गरीबों को नहीं देते हैं, तो ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुस्तहिक़ जो इसके बनते हैं वो गुरबा हैं और मसाकिन हैं, और गुरबा और मसाकिन को ही मिलना चाहिए, उनके अलावा किसी और को नहीं देना चाहिए। तो ये ज़कात फ़ित्र है। ज़कात फ़ित्र के बारे में हमें वही तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ज़कात फ़ित्र के जो मुस्तहिक़ीन हैं उनको ये मिलना चाहिए, और ये ईद की नमाज से पहले पहले दे देना चाहिए। और ज़कात फ़ित्र के बारे में, जैसा कि ज़कात के बारे में आता है कि आदमी वहीं निकाले जहाँ वो रह रहा है, जहाँ मुकीम है। एक आदमी अगर गल्फ़ कंट्री में रहता है तो वहाँ ज़कात निकाल करके ये सदक़ा फ़ित्र या ज़कात फ़ित्र निकाल करके वहाँ के जो गरीब हैं या वहाँ के जो मसाकिन हैं उनको दे दे। लेकिन अगर वहाँ मिस्किन नहीं है तो दूसरी जगह मुंतकिल करवाया जा सकता है, दूसरी जगह भेजा जा सकता है। वरना आदमी जहाँ रहता है वहाँ अगर मुस्तहिक़ है तो उनको दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के बारे में जब मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेज रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ दावत देना, फिर जब नमाज का हुक्म देना, नमाज़ पढ़ने लगे तो कहा ना ज़कात के बारे में तो खज़ु मिन अग़नियाइहिम फतुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, कि उनके मालदारों से वो ज़कात ली जाएगी और उनके जो गरबा हैं, जो मसाकीन हैं, उन्हीं के ऊपर उसको सर्व किया जाएगा, उन्हीं के ऊपर तकसीम किया जाएगा। तो जहाँ आदमी रहता है, ये ज़कात के बारे में, और ये ज़कात फ़ित्र का भी मसला कि जहाँ आदमी रहता है वहाँ के जो गरीब हैं, वहाँ के जो मिस्किन हैं, उनको आदमी दे दे और वहीं पे सर्व करे, बजाय इसके कि आदमी दूसरी जगह। लेकिन अगर वहाँ नहीं है तो दूसरी जगह में मुंतकिल करवाया जा सकता है, ऐसा करना जायज़ होगा, जबकि वहाँ गुरबा और मसाकीन न हो।
یہ زکوٰۃ الفطر کے کچھ مسائل اور کچھ احکام تھے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے نکال دے، اور ایک دن اور 2 دن پہلے تک نکالا جا سکتا ہے عید کی نماز سے پہلے، 1 دن یا 2 دن پہلے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے وہ نکالتے تھے، تو 1 دن یا 2 دن پہلے نکالا جا سکتا ہے، لیکن وجوب کا جو وقت ہے سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی رمضان کی جو آخری تاریخ ہے نا اس دن سورج ڈوب جائے، جو عید والی رات ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو دے دینا ہے۔ تو یہ ہے، اگر کوئی 1 دن یا 2 دن پہلے نکالے تو چلے گا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں میں کیا ہے کہ شروع رمضان میں ہی نکال دیتے ہیں، بہت سارے لوگ 20 رمضان کو نکالتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عید سے 1 دن 2 دن پہلے صحابہ کے فعل سے یا عمل سے جو ثابت ہے اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے، یا عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے پہلے آدمی نکال کر کے غریب کو اور مسکین کو دے دے، اور اگر آدمی خود غریب اور مسکین کو پہنچا دے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ خود نہیں پہنچا سکتا ہے تو کسی ذمہ دار کو دے کر کے وہ بھیج سکتا ہے تقسیم کرنے کے لیے، تاکہ غریبوں اور مسکینوں کو عید کے دن ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، وہ ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں یہ صدقہ فطر کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی۔